إني أموت ولا تموت محبتي يدرى بذكرك في لیکن التراب بہرحال ایک نداء. شرمندگی کا احساس تھا کہ لوگ اپنا انتظام کر رہے ہیں اور ہم حضرت صاحب پہ بوجھ بنے ہوئے ہیں. لیکن میری امی کہتی تھیں کہ اتنی ہماری ایسی کیفیت تھی کہ میں نے اور تمہارے ابا جان نے آپس میں بھی اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی. دوسرے کے ساتھ تو بات کرنا کجا، آپس میں بھی بات نہیں کی تھی. لیکن بہرحال ابا جان کو بھی اور امی کو بھی کہتی ہیں کہ ہم اس سے سخت فکر مند تھے اور شرمندہ تھے. تو ایک دن حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا حضرت اماں جان تشریف لائیں اور میری والدہ کو کہنے لگی، تو فرمانے لگیں کہ لڑکی میاں یعنی حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے مجھے بھیجا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت سب لوگ مجھے چھوڑ رہے ہیں، تم نہ مجھے چھوڑنا. ہماری طرف سے میرے والد یا میری والدہ کی طرف سے کسی اظہار کے بغیر اور کسی سے بھی کسی اظہار کے بغیر حضرت صاحب نے خود تکلیف کا احساس کیا اور اس تکلیف کو ایسے لطیف طریق پر دور کیا کہ جس سے عزت نفس بھی میری والدہ کی اور میرے والد کی مجروح نہ ہو. دیکھیں اصل میں تو ایک تو شروع کے حالات تھے، شروع کے دن تھے، ان دنوں تو غم بہت زیادہ تھا، اور ابھی پاکستان سے باہر وہ فتوحات اور وہ غلبہ احمدیت کو شروع نہیں ہوا تھا کہ جس نے پھر بعد میں آ کے اس غم کو مٹانا شروع کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فضل کیا، مقدمات بڑے ہوئے، شہادتیں بہت ہوئیں، اسیران بہت ہوئے، اور ایک لمبا عرصہ اس جد و جہد میں گزرا. اور اسی دوران میں اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی فتوحات بیرونی ممالک میں دینی شروع کی. ایک خط حضور نے مجھے تحریر کیا تھا، اس میں چونکہ سب کچھ اس میں ذاتی کوئی بات نہیں ہے، صرف جماعت سے متعلق ہے. حضور نے فرمایا، پیارے احمد سلمکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر چند کے یہ جدائی عارضی ہے اور انشاءاللہ بہت جلد سفر کے اختتام پر پھر ملیں گے. لیکن جس حالت میں ربوہ اور پاکستان کی دوسری جماعتوں کو نمازوں میں روتے اور بلکتے ہوئے اور مرغ بسمل کی طرح تڑپتے ہوئے چھوڑ کر آیا ہوں، اس کی یاد نے دل پر غم کا ایسا گہرا سایہ کر رکھا ہے کہ روح کی گہرائیوں تک یہ غم اتر چکا ہے اور وجود کے ذرے ذرے میں اس کی آمیزش اور تپش ہے. خدا کی راہ میں دکھ اٹھانا خدا کی راہ میں دکھ اٹھانا ہمارا مقدر ہے. ہم نے بڑے صبر اور حوصلے کے ساتھ اپنے مکانوں کو جلتے دیکھا اور عمر بھر کے اثاثوں کو لٹتے پایا. ہم نے اپنے بوڑھوں اور بچوں اور جوانوں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، محض اس جرم میں کہ وہ خدا کی طرف سے اٹھنے والی ایک آواز پر ایمان لے آئے ہیں. ہمیں کافر اور دجال کہا گیا، ہمیں اسلام دشمن طاقتوں کا ایجنٹ بتایا گیا، بیک وقت ہمیں سرمایہ دار یہود اور امریکہ کا اعلی کار بھی کہا گیا اور اشتراکی روس کا حامی اور تخریب کار بھی. یہ سب ظلم ہم بڑے حوصلے سے برداشت کرتے رہے اور جور و ستم کی کوئی تحریک ہماری مسکراہٹوں کو ہم سے چھین نہ سکی. مگر اب جبکہ 5 وقت خدا کا نام بلند کرنے سے ہمیں روکا گیا ہے اور محبوب ترین آقا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی بآواز بلند گواہی دینے سے ہمیں منع کیا گیا ہے، تو یہ صدمہ ہماری برداشت سے باہر ہوا جاتا ہے. سینوں میں غم کی ایک آگ بھڑک اٹھی ہے جو نصرت الہی کی تقدیر ظاہر ہونے سے پہلے نہ بجھ سکتی ہے نہ ہم اسے بجھنے دیں گے. بندوں سے ہمیں کوئی امید نہیں، ہماری نگاہ صرف اپنے رب کی طرف ہے. اس کے حضور ہماری گریہ و زاری کا شور اب دبنے کا نہیں، یہ تو بلند سے بلند تر ہوتا چلا جائے گا. اس کے حضور سجدہ گاہوں میں بہنے والے آنسو اب رکنے کے نہیں، اب تو ان کو بہنا ہے اور بہتے چلے جانا ہے. ہماری آنکھیں رحمت باری کے قدموں پر ہمیشہ جھکی رہیں گی، ہمارے بہنے والے غم ان قدموں کو ہمیشہ بھگوتے رہیں گے.
इस दुख से रिहाई की अब तो सिर्फ एक ही सूरत है और इसके सिवा और कोई सूरत मुझे मालूम नहीं। अब तो आजमाइशों का सिलसिला उस वक्त ख़त्म होगा जब रहमत बारी हम पर झुकेगी और कदमों से उठाकर सीने से लगा लेगी और उसकी शफकत का हाथ हमारे आंसू पोंछेगा और उसके प्यार की सरगोशियां हमें सुनाई देंगी और उसकी मोहब्बत की बाहें हमारी गर्दनों का हार बन जाएंगी और उसके प्यार की सबा हमारी समत चलेगी और सिसकती दुखती हुई रूहों को सहलाएगी और परागंदा हालों को सुलझाएगी और हमारा खुदा खुद हमसे कहेगा कि मेरे बंदो, मेरी खातिर तुम बहुत रोए, अब मेरी ही खातिर अपने आंसू खुश्क कर लो। मेरी रज़ा की खातिर तुम्हारे चेहरे उदास हो गए और ये उदासी बहुत लंबी हो गई। अब मेरी रज़ा की खातिर ही मुस्कुराओ और मुस्कुराते हुए चेहरों से मेरी हम्द के तराने गाओ। गमों के दिन बीत गए और खुशियों का ज़माना आ गया। अपनी झुकी झुकी नज़रें आसमान की तरफ उठाओ और देखो कि किस तरह मेरी नुसरत के फरिश्ते फौज दर फौज नाजिल हो रहे हैं और किस तरह हर गम की तकदीर को खुशी की तकदीर में तब्दील कर रहे हैं और हर अंधेरे को रोशनी में बदल रहे हैं। ऐसा होगा और ज़रूर होगा। मेरा ईमान गैर मुतज़लज़ल है और मेरे पाए सबात में कोई लग़ज़श नहीं, लेकिन रात बहुत रोते हुए अपने रब से मैंने ये अर्ज़ कर दी है कि मेरे आका, मुझे ये दिन दिखाना, मुझे भी ये दिन दिखाना। शोर कैसा है तेरे कूचे में, ले जल्दी खबर, खूना हो जाए किसी दीवाना मजनू वार का। अल्लाह आप सबका हामी हो, नासिर हो और आपकी तरफ से मुझे कोई दुख न दिखाए। सलाम खाकसार में ज़तायर है। मेरा अपनी ये मिसाल है कि मेरी तरफ से एक ऐलान छपा कि हम अपना ताल्लुक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़ता नहीं कर सकते। नतीजा ये हुआ कि 3 साल मेरे पे टंडो आदम में मुकदमा चला। मेरी रिहाइश रब्बा में है। मैं 3 साल और पेशी 3 साल में एक दफ़ा नहीं होती थी, महीने में 4 दफ़ा होती थी। एक ऐसा स्टेज भी आया कि मैंने मुनासिब समझा कि मैं जो रब्बा से सारा तकलीफ़ उठा के जाता हूँ तो आई शुड स्टे इन कराची, तो वहीं से मैं करीब से कर लिया करूँ। हर साल इज्तिमा की इजाज़त मांगी जाती थी खुदावंद अहमदिया के लिए, तो एक साल ऐन मौका पर, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, ऐन मौका पर उन्होंने डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने इज्तिमा मुनक़िद करने की इजाज़त दे दी। तो उनका ख़्याल था कि इज्तिमा नहीं कर सकेंगे ये, लेकिन जमात ने इज्तिमा कॉल किया और इज्तिमा हो गया, इज्तिमा शुरू हो गया। तो उस वक्त फिर नाज़िर अमूरामा उन दिनों साहबज़ादा मिर्ज़ा खुर्शीद अहमद साहब थे, वो कहीं शहर से बाहर उन्हें जाना पड़ गया, तो कायम मुकाम के तौर पे अब्बा काम कर रहे थे उस वक्त, उस दिन। तो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया ने कहा कि आप इज्तिमा कैंसिल करें। इन्होंने कहा कि अगर आपने रिटन इजाज़त दी है तो अगर आप रिटन दे दें तो हम कैंसिल कर देंगे, लेकिन उन्होंने कहा जी रिटन हम नहीं देंगे, आप ज़बानी हम आपको कह रहे हैं और आप इज्तिमा कैंसिल कर दें। ये बहुत उन्होंने इसरार किया, इन्होंने नहीं माना कि अगर आप रिटन देंगे सिर्फ़ उसी सूरत में हम इज्तिमा कैंसिल करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो खैर ये बहस जारी रही गवर्नमेंट के साथ इनकी। शाम को, रात को किसी वक्त मगरिब के बाद इन्होंने नाज़िर अमूरामा को बुलाया मजिस्ट्रेट ने। तो मियाँ खुर्शीद वापस आ चुके थे। मियाँ खुर्शीद के वापस आने के बावजूद, क्योंकि मियाँ अहमद पीछे एक्ट कर रहे थे और उन्हीं से बातचीत जारी रही थी, तो उन्होंने मियाँ खुर्शीद ने कहा कि उन्हें भी साथ ले गए और वहाँ चले गए उसके पास। उसने फिर अपना डिमांड दोहराई कि इज्तिमा कैंसिल करें। इन्होंने कहा कि अगर रिटर्न आप देंगे तो हम कर लेंगे, और उसे इनकार कर दिया। तो मजबूर होकर फिर उसने कहा कि अच्छा फिर मैं आपको गिरफ़्तार करता हूँ, और उसने पुलिस बुला के इन्हें गिरफ़्तार कर लिया। वो गिरफ़्तार करने के बाद इन्हें किसी नामालूम मुकाम पे ले गए। शुरू में बाकायदा तौर पे हर साल गवर्नमेंट को इजाज़त की दरख्वास्त देते हैं, कभी भी इजाज़त नहीं दी गई। फिर हमारे यूथ के इज्तिमा होते थे, वो भी 85 से वो भी बंद हैं। ख़वातीन के इज्तिमा होते थे, वो भी 85 या 86 से बंद है, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं, 85 या 6 है। बुज़ुर्ग लोगों के 40 से ऊपर लोगों के इज्तिमा होते थे, वो भी 85 से बंद है। बच्चों का इज्तिमा होता था, वो भी बंद है।
ایک آل پاکستان باسکٹ بال ٹورنامنٹ ہوتا تھا جس میں سارے پاکستان کی ٹیمیں آتی تھیں, بڑی بڑی ٹیمیں, ریلویز کی, بردرز کلب, سارے آتے تھے. وہ بھی 85 سے بند ہے. ہمارے سینکڑوں ہزار سے اوپر ایسے احمدی ہیں جن کو قید ہوئی ہے, اور آپ بھی اگر چاہیں تو آپ پسند کریں تو آپ مجھے قید کروا سکتے ہیں. ہم دعائیں کرنے والے نہیں ہوں گے تو خدا تعالیٰ کوئی اور قوم لائے گا جو خلافت کے قیام اور اس کے استحکام اور اس کے تسلسل کے لیے دعائیں کرنے والی ہیں. بس یہ جہاں ایک بڑی امید افزا بات ہے, وہاں یہ ایک ڈرنے والی بات بھی ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیں ایسا نہ بنائے کہ ہماری جگہ کوئی اور قوم اس مقصد کے لیے آئے. يدرى بذكرك في التراب نداء ولا تموت محبتي. جو احمدی قادیان سے یا دوسرے علاقوں سے آتے تھے ان کا کیونکہ واگے کے بارڈر سے آتے تھے تو پہلا سٹاپ جو ہوتا تھا وہ لاہور ہی ہوتا تھا, اور جماعت نے وہاں انتظام لنگر خانے کا, دار و ضیافت کا کیا ہوا تھا کہ جو لوگ لٹے پٹے آئیں ان کو فوری طور پر کوئی کھانے کا, رہائش کا, کھانے پینے کا, میڈیکل ایڈ کا یہ انتظام ہو جائے. یہ انتظام جماعت کی طرف سے تھا. لیکن حضور نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے تمام افراد کا بوجھ خود اپنے ذاتی خرچ پر اٹھایا, ان کے کھانے کا, پینے کا اور دیگر ضروریات کا, اور وہ جماعت پر نہیں ڈالا. مرزا غلام احمد صاحب اور مرزا خورشید احمد صاحب کے بارے میں تسلیم وزیر اعظم نے فرمایا تھا کہ یہ ہر خلافت وفادار ہیں اور میرے وفادار ہیں. جب حضور کی انگوٹھی کو ملی تو اس کو تلاش کرنے کے لیے انہی کو بلایا. پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ پہلے تسلیم رابع نے میرا نام لیا, احمد اور پھر خورشید, یہ دونوں میرے وفاداروں میں سے ہیں اور ہر خلافت کے وفاداروں میں سے ہیں. جہاں اس جگہ چلے گئے یہ جہاں ہر ایک نے اپنی باری پر جانا ہے, لیکن خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو خدا کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کی اولاد کو بھی ان کی نیکیوں پر قائم رہنے کی اور کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور تمام واقفین زندگی اور عہدیدار ان کو بھی چاہیے کہ جس طرح انہوں نے وفا کے ساتھ اپنے وفد کو نبھایا اور اپنی سپرد خدمات کو نبھایا, اللہ تعالیٰ باقیوں بھی نبھانے کی توفیق عطا فرمائے اور کوشش کریں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جماعت کو آئندہ بھی دے ایک صالح فدائیت اور وفا کے ساتھ خدمت کرنے والے کارکنان مہیا کرتا رہے.